ایک غیر معمولی بیوروکریٹ کے لیے غیر معمولی الوداع، تجزیہ بیان سار عباسی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ان کی کابینہ نے پیر کو ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سویلین بیوروکریسی کے شاندار افسر سمجھے جانے والے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ کو غیر معمولی انداز میں الوداع کیا۔ 3 دہائی طویل تک کے شاندار کیریئر کے بعد وہ منگل کو ریٹائر ہوئے۔ کابینہ کے ایک رکن کے مطابق وزیر اعظم کاکڑ نے اپنے سبکدوش ہونے والے پرنسپل سیکرٹری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور پوری وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کی رائے کی تائید کی۔ ایک ذریعے نے وزیر اعظم کے حوالے سے کہا، ڈاکٹر توقیر انتہائی ایماندار، محنتی اور متوازن افسر ہیں اور میں نے ایسا افسر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی ساکھ بہت ہی شاندار۔ انہوں نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں میری اور وفاقی حکومت کی معاونت کی۔ تمام وزراء نے متفقہ طور پر وزیر اعظم کے خیالات کی تائید کی اور سبکدوش ہونے والے سینئر سرکاری افسر کو الوداع کیا۔ ڈاکٹر توقیر نے 1991 میں DMG PAS میں شمولیت اختیار کی۔ اسسٹنٹ اور ڈپٹی کمشنر کے طور پر اپنے فیلڈ تجربے کے صرف 6 سال بعد ہی ڈاکٹر توقیر کی ایک ہونہار نوجوان افسر کی شہرت نے انہیں 1997 میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، جنہیں ایک مشکل سربراہ سمجھا جاتا ہے، کا ڈپٹی سیکرٹری بننے کا موقع دے دیا۔ ڈاکٹر توقیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں اور بعد میں جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو ڈاکٹر توقیر کو وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ شہباز شریف بھی کھل کر ڈاکٹر توقیر کی پیشہ ورانہ مہارت اور دیانتداری کا اعتراف کر چکے ہیں۔ شہباز شریف کے قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے جنرل مشرف کے دور میں اور جاوید اقبال کے بطور چیئرمین نیب کے دور میں بھی ڈاکٹر توقیر کے کام اور سرکاری فائلوں پر ان کے ریمارکس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی گئی، لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں ملا کیونکہ وہ ایک غیر معمولی اور ایسے افسر رہے ہیں جس نے وہ پلاٹس تک لینے سے انکار کر دیا جو سینئر بیوروکریٹس کو الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر توقیر شاہ نے اپنی عوامی خدمت کے دوران اقوام متحدہ کے مختلف اداروں میں بھی خدمات انجام دی۔ وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر جنیوا میں سینئر مشیر رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر توقیر کے سول سروس کیریئر کی اہم بات ان کی 2015 تا 2018 کے دوران WTO جنیوا میں پاکستان کے سفیر کے طور پر تقرری تھی۔ وہ تجارت اور ماحولیات کے بارے میں WTO کے اہم ادارے کے چیئرمین منتخب ہوئے اور WTO کے قانون کے لیے مشاورتی مرکز کے بورڈ پر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے تبادلے پر اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل WTO نے بھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور حکومت پاکستان کو خط لکھا کہ ڈاکٹر توقیر نہ صرف WTO میں پاکستان کے مفادات کی نمائندگی کرنے میں اپنے مضبوط کردار کی وجہ سے بلکہ اپنے ساتھی سفیروں کی عزت افزائی کی وجہ سے جنیوا میں سب سے زیادہ قابل احترام سفیروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ DG نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میں ڈاکٹر توقیر شاہ اور ان کی جانب سے جنیوا میں کئی اہم پالیسی بریفز میں جو کلیدی کردار وہ ادا کرتے رہے ہیں اس کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ اس میں تجارت اور ماحولیات پر گفت و شنید گروپ کے چیئر کے طور پر ان کا کام شامل ہے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ ہمارے سامنے کچھ دیگر اہم مسائل جیسے کہ ای کامرس، جہاں ڈاکٹر توقیر شاہ نے فرینڈز آف الیکٹرانک کامرس فار ڈیولپمنٹ کے کام میں اہم کردار ادا کیا۔ یقیناً اس کے علاوہ بھی بہت سے اہم مسائل ہیں جہاں وہ زراعت اور ترقی سمیت یکساں کردار ادا کر رہے ہیں۔ توقیر شاہ جنیوا میں سب سے زیادہ قابل احترام سفیروں میں سے ایک ہیں۔ 2017 میں ڈاکٹر توقیر کی نگرانی میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تنازعات کے تصفیے کے سرکردہ ادارے نے مشہور پولی ایتھیلین ٹیرافٹلیٹ کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی کیس میں یورپی یونین کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تجارتی ماہرین نے اسے جنیوا کے کثیر الجہتی فورم میں پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا تھا۔ WTO میں ڈاکٹر توقیر کے کیریئر کا عروج اس وقت تھا جب وہ WTO میں روس اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے 3 رکنی تجارتی تنازعات کے پینل میں جج تھے۔ یہ وہ فورم ہے جس پر ڈاکٹر توقیر اب بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو سروس کے پہلے افسر ہیں جنہوں نے سروس میں رہتے ہوئے بھی یہ اعزاز حاصل کیا، جسے ان کی پیشہ ورانہ مہارت کا عالمی اعتراف قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر توقیر کے پاس ایک قابل علمی کیریئر بھی تھا۔ وہ لیڈ انٹرنیشنل کے فیلو ہیں۔ یہ عالمی پائیدار ترقی کے حوالے سے سرگرم ایک تھنک ٹینک ہے۔ وہ لیڈ پاکستان کے بورڈ آف گورنرز میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام اور براؤن یونیورسٹی روڈز آئیلینڈ امریکہ کے عالمی پروگرام سے واٹسن انوائرمنٹ فیلو ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے نیدرلینڈ میں سسٹینیبل چیلنج فاؤنڈیشن کے فیلو ہیں۔ ڈیوک یونیورسٹی نارتھ کیرولینا سے فلیش مین سول سوسائٹی کے فیلو ہیں، جس میں گلوبل گورننس میں سول سوسائٹی کے کردار پر توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے، اور 2016 میں متفقہ طور پر WTO کمیٹی برائے تجارت اور ماحولیات کی سربراہی کے لیے بھی منتخب ہوئے تھے۔
انہوں نے 1998 میں شیوننگ اسکالر کے طور پر مانچسٹر یونیورسٹی سے MS کیا۔ شہباز شریف کے کلیدی اسٹاف ممبر کے طور پر کام کرنے کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ڈاکٹر توقیر کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رہے اور اسی وجہ سے انہیں پورے عرصے کے دوران OSD بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر توقیر کو ان کے شاندار سروس ریکارڈ کے باوجود عمران حکومت کے دوران گریڈ 22 میں ترقی دینے کے معاملے میں نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے تمام سول سروس ٹریننگ کورسز میں ٹاپ کیا تھا۔ سنگجانی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے زمیندار خاندان کا ایک سپوت، جن کی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی اضلاع میں زمینیں ہیں، ڈاکٹر توقیر کو سول سروس میں اپنی عاجزی اور مثبت انداز سے مسائل کے حل میں مدد کرنے کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ پرنسپل سیکرٹری عموماً سیاستدانوں اور وزراء کے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن 13 جماعتوں کے اتحاد PDM کی حکومت میں بھی ڈاکٹر توقیر کا مسائل سے نمٹنے کا انداز پریشانی سے پاک رہا۔ نگراں وزیر اعظم کی جانب سے پرنسپل سیکرٹری کے طور پر انہیں عہدے پر برقرار رکھنے کو کئی لوگوں نے ان کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا تھا۔ اب ڈاکٹر توقیر ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر اپنا نیا سفارتی کیریئر شروع کرنے جا رہے ہیں، جہاں وہ پاکستان، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، ایران اور گھانا سمیت دیگر ممالک بھی جائیں گے۔